आदाब नाज़िर, मैं हूं वहीद जिलानी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम महकती सुबह। जैसा कि आपको मालूम है कि हर सुबह हम एक खास मेहमान को इस प्रोग्राम में दावत देते हैं और उनसे मुलाकात करते हैं, उनके कंट्रीब्यूशन पे और उनके शख्सियत के बारे में आपको जानकारी देते हैं। आज हमारे साथ सुबह सुबह इस ठंड में बहुत एक दूर दराज इलाके से हमारे एक दोस्त खास मेहमान जुड़े हैं इस प्रोग्राम में, जो एक पोइट भी हैं, ऑथर भी हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात वो मेडिकल सेक्टर से वाबस्ता है, बाय प्रोफेशन डॉक्टर हैं और आजकल एसोसिएट प्रोफेसर के तौर पे तैनात हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में। मेरी मुराद है डॉक्टर शौकत शिफा साहब से। शौकत साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ पे आने की दावत दी। बहुत बहुत शुक्रिया, आप बड़े मशकूर हैं। हम आपके कि इस ठंड में आप बहुत दूर से आए, ट्रैवल करके आए इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये मेरी खुशबख्ती है कि ट्रैवल तो मैंने दूर से किया, लेकिन जिस शख्सियत से मैं मुलाकात इस वक्त कर रहा हूँ, मेरी दिली तमन्ना थी कि उनसे मिलूं। एक बार ऐसा मौका मिला था आपसे मिलने का, लेकिन किस्मत में ही शायद लिखा था कि बात ना हो पाई उस दिन। और आज हम इस माध्यम से ढेर सारी बातें करेंगे आपके प्रोफेशन के बारे में, आपकी शख्सियत के बारे में। इस प्रोग्राम का फॉर्मेट है डॉक्टर साहब कि हम जिस शख्सियत को भी इस प्रोग्राम में मौजू करते हैं, सबसे पहले अपने नाज़रीन को, देखने वालों को उनकी पैदाइश, इब्तिदाई तालीम और वो किस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं उसके बारे में जानकारी देते हैं। तो आपसे इस्तदा है कि आप भी इस पे थोड़ा सा रोशनी डालें। ज़रूर, मेरी दिली ख्वाहिश भी है कि मैं आपके सामने बताऊं कि मैंने कितनी स्ट्रगल की है आज तक इस मकाम तक पहुंचने के लिए। और उससे पहले मेरा एक सबमिशन है कि मेरी जो उर्दू है उतनी स्ट्रांग है नहीं, तो किसी भी लैंग्वेज में बात कर सकते हैं। नहीं, मैं उर्दू में बात करूंगा, लेकिन मेरी जो कश्मीरी उर्दू जिसको हम बोलेंगे ना, उसको आपको थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ेगा। बात नहीं। तो पहली बात यह है कि मैं जो पैदा हुआ हूँ 1979 में जी। शिरपुरा हमारे गांव का नाम है। अच्छा। इसको शिरपुरा फ्रिसल बोलते हैं। अच्छा। तो शिरपुरा फ्रिसल इसलिए बोलते हैं ताकि लोग जान जाएं कि कहाँ की बात हो रही है। तो इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मतलब मैं किस गांव से हूँ, कि जिसको लोग भी पहचानते हैं जब दूसरे गांव का नाम, बड़े गांव का नाम जोड़ते हैं, साथ में जोड़ते हैं। ठीक है, उस गांव से मेरा ताल्लुक है। तो वहां पे मेरी पैदाइश हुई है और जो मेरी जो प्राइमरी तक जो मेरी एजुकेशन, जो तालीम है, वो मैंने वहाँ से कंप्लीट की। उसके बाद हमारा जो पड़ोस में जो गांव है, जो फ्रिसल जिसका मैंने नाम लिया है, वहाँ पे हाई स्कूल में, पहले गवर्नमेंट हाई स्कूल में, फिर वो खाकस्तर हो गया था क्योंकि 90s में वो स्कूलों को जलाया जाता था। तो उसके बाद मेरे घर वालों ने शिफ्ट किया मुझे वहाँ पे। एक चैरिटी स्कूल था, वो प्राइवेट स्कूल था, बट दैट इज़ नॉट लाइक कि जिस तरह श्रीनगर में प्राइवेट स्कूल होते हैं, लोग शायद गलतफहमी का शिकार हो जाएं उससे, बल्कि एक चैरिटी टाइप का स्कूल था। तो उसमें एंड आफ्टर दैट फिर मेरा जो है, मैंने एडमिशन लिया यारीपुरा में हायर सेकेंडरी में। तो वो तकरीबन 6 किलोमीटर हमारे गांव से है, तो वहाँ पे जाते थे हम। और वहाँ पे फिर जो मेरी ज़िंदगी का जो दूसरा दौर है उसका आगाज़ हुआ है। वहाँ से मैंने क्वालिफाई जो किया है, MBBS किया है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में मैंने से MBBS किया है। फिर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर से ही मैंने MD भी किया है। उस वक्त हमारा यहाँ पे जो GB पाथे जो अब शिफ्ट हो गया है, तो मैंने वहाँ से MD किया है। उसके बाद मेरी जो पोस्टिंग हुई है वो हंदवारा में हुई पहले 15 महीने। उसके बाद मैं सीनियर रेजिडेंसी करने के लिए शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में मैंने करीबन 2 साल वहाँ पे काम किया। उसके बाद मेरा जो सिलेक्शन हो वो सुपर स्पेशलाइजेशन की हुआ और मैंने मुंबई से DNV न्यूनेटोलॉजी किया है 3 इयर्स का, दैट इज DM इक्विवेलेंट, वो मैंने किया। और उसके बाद मैंने आई एम ए सर्टिफाइड न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट फ्रॉम लुडविग मैक्सिमलियन यूनिवर्सिटी ऑफ जर्मनी, वहाँ से मैंने किया है। ये तो हो गया एक पार्ट। अब दूसरा पार्ट है कि इसके साथ मतलब ये ऐसे ही नहीं हुआ कि मैं वहाँ गया तो ये हुआ फिर वो गया, बल्कि एक स्ट्रगल है इसके साथ। मैं आपको ये बताऊंगा कि जब मैं अर्ली स्कूल में था, शायद प्राइमरी स्कूल से ही, तो जब मेरे ऑफ डेज होते थे, मतलब संडे होती थी, छुट्टी होती थी या स्कूल के बाद, तो मैं अपने बाप के साथ मजदूरी पे जाता था। उसके बाद जब मैं हाई स्कूल गया, मुझे आज भी याद है कि मेरे पास बैग नहीं था, मैं जो माँ का जो ओल्ड हेड स्कार्फ था उसमें मैं किताबें लेता था। और एक दिन एक लड़की ने मुझे जो उसका स्लीपर चप्पल थी वो दे दी, बोला शौकत ये ले लो। आपने माँ का जो जूता पहना, जूता नहीं था,
میں نے ماں کا جو اولڈ شوز ہے وہ پہنا ہوا تھا. تو مطلب یہ دس کائنڈ آف اسٹرگل واز دیئر. اور پھر جب ہم ہائر سیکنڈری گئے یاری پورا 6 کلومیٹر بنتے تھے ایک سائڈ سے, پھر واپس آتے تھے 12 کلومیٹر. باقی بچے تھے مطلب وہ گاڑی میں جاتے تھے, بٹ آئی یوز اٹ ٹو گو بائی فٹ, نہیں تھا کرایہ اس کے لیے. اور جو اسکول میں ہائر سیکنڈری جو تھا وہ بھی مطلب اس وقت کے جو حالات تھے وہ بھی خاکستر تھی, جلائی گئی تھی. بیٹھنے کے لیے کمرہ نہیں تھا کہ جس میں پڑھتے, ہمارے پاس میٹ نہیں تھا جس پہ ہم بیٹھتے. بادل چڑھتے تو اسکول بند. ٹھیک ہے, ہم پہلے ہی طے کرتے آج نہیں جانا ہے, آج تو بادل ہے, موسم کے کہاں ہاں کہاں. اینڈ تو یہ ہو گیا. پھر کیا ہوا, اینڈ ایٹ دیٹ پوائنٹ آف ٹائم پھر مجھے ایکسٹرنل ورلڈ کے ساتھ کمپیٹ کرنے کا موقع ملا. تو وہاں سے پہلے ہی میں نے ایک جو ہمارا جو ہے ڈپارٹمنٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی, انہوں نے ایک اسکالرشپ اسٹارٹ کی تھی. انہوں نے کہ نیشن وائڈ مطلب اسٹیٹ وائڈ, اس میں جموں بھی تھا, کشمیر کا حصہ بھی تھا, لداخ بھی تھا, سارے جو اسٹوڈنٹس تھے انہوں نے کہا کہ ایک ایگزام لیا تھا کہ ان کو ہم اسکالرشپ دیں گے جو اس میں ٹاپ کریں گے. تو پھر میں نے وہ ایگزام دیا. تو پہلا مجھے اس وقت احساس ہوا کہ میرے میں ہے کچھ, جب میں نے ساری اسٹیٹ میں مجھے سیکنڈ پوزیشن آ گیا اس میں. کیا بات. اور اس کے بعد جب انٹرنس ایگزامینیشن دے دیا میں نے MBBS کے لیے, تو مجھے نہیں لگ رہا تھا کہ آئی ول گیٹ سلیکٹڈ, کیونکہ کمپٹیشن تھا بسکو والوں کے ساتھ, میلنسن والوں کے ساتھ, باقی چیزیں. جب ہم رزلٹ دیکھتے تھے 12th کا تو ہر جگہ صرف ڈسٹنکشن کے انبار لگے ہوئے ہیں. اپنا تو صرف فرسٹ ڈویژن سے آگے نہیں جا رہے تھے ہم, کیونکہ ایسا ہی ہمارا جو تھا نا مطلب گائیڈنس تعلیم. تو جب میں نے رزلٹ دیکھا تو مجھے بھروسہ نہیں آ رہا تھا. آئی واز ٹاپنگ دا لسٹ, اور جو فرسٹ فیو اسٹوڈنٹس تھے ان میں تھا میں MBBS میں. پھر اس کے بعد جب میں نے MBBS کمپلیٹ کیا, پھر امیڈیٹلی آفٹر MBBS تو میں نے بیک وقت 4 پریسٹیجس ایگزام جو ہیں کوالیفائی کیے. جموں اینڈ کشمیر پبلک سروس کمیشن کو میں نے کوالیفائی کیا ہے. اچھا. یونین پبلک سروس کا امتحان میں نے کوالیفائی کیا ہے. اچھا. انٹرنس ایگزامینیشن PG ایگزامینیشن جس میں ہم MD کے لیے سے MS کے لیے سلیکٹ ہوتے ہیں, اس میں بھی میں نے ٹاپ کیا فرسٹ فیو میں. اور اس سے جو PGI کا چندی گڑھ کا جو ایگزام ہے MD MS کے لیے, اس کا میں نے سلیکٹ کیا, میں سلیکٹ ہو گیا. اب یہ پرابلم ہو گیا کہ میں نے PGI جو کاؤنسلنگ تھی میں نہیں گیا وہاں پہ, کیونکہ ایکسپوجر نہیں تھا. دوسرا یہ مسئلہ تھا کہ یہاں پہ کیا تھا کہ لوگ یہاں پہ کہتے گورنمنٹ جاب ملنا چاہیے. ٹھیک ہے, اور مجھے گورنمنٹ جاب مل گیا جب میں نے PSC کا ایگزام, اور یہاں سے ہمیں پیڈیاٹرکس مل گیا. اس وقت جو پیڈیاٹرکس کا بہت کریز تھا, جو ٹاپرس تھے وہ پیڈیاٹرکس میں جاتے تھے, اور کہتے تھے کہ اینڈ بینچ اس کے بعد اب کچھ کرنا نہیں, کیونکہ میں نے بہت اسٹرگل کیا تھا آگے. تو میں بھی سوچ رہا تھا کہ اب کیا اسٹرگل کرنا ہے, گورنمنٹ جاب بھی ملا, پیڈیاٹرکس بھی مجھے مل رہا ہے, سو اب تو کچھ کرنا نہیں ہے. تو میں نے وہ چوز کیا, لیکن آخر پہ مجھے اب ریگریٹ ہو رہا ہے کہ آئی شوڈ ہیو چوزن PGI چندی گڑھ. یہ چیزیں ساری ڈیسٹینی ہوتی ہیں, اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں سب, کہاں جانا ہے انسان کو, کیا کرنا ہے, کیا چوز کرنا ہے. ہاں, ایک اور پارٹ جو اس کا رہ گیا. پھر اس کے بعد جب میں مطلب ہندوارہ گیا, اور پھر ہندوارہ سے پھر سکمز میں سینئر ریزیڈنسی. جب میں سکمز میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ جو لوگ میرے جیسے ہی ہے, کچھ میرے سے نیچے بھی ہے, وہ تو DM ہے, بڑے بڑے ڈگری لے کے ہے. تو جب مجھے بھی کیپیبلٹی, وائی ناٹ ٹو گو فار دیٹ, وائی ناٹ ٹو گیو اے ٹرائی. اور اس وقت میری شادی بھی ہوئی تھی, ایک بچہ بھی تھا, اور گھر میں جو مدر تھی وہ بیمار رہتی تھی اکثر. مطلب اٹ واز اے ڈیفیکلٹ ڈیسیجن ایٹ دیٹ پوائنٹ آف ٹائم. لیکن جب آپ کے ذہن میں کچھ کرنے کی چاہ ہوتی ہے تو پھر کوئی بھی پہاڑ نہیں لگتا. پھر شیرین جو فرحت ہوتا ہے وہ نکلتا ہے, تیشہ لے کر نکلتا ہے اس کو. تو میں نے ایگزام دیا, نیشنل بورڈ کا ایگزام دیا. اس وقت تک کشمیر میں جو یہ ہے کہ جو پیڈیاٹرکس والے تھے وہ نہیں دیتے تھے وہ ایگزام. ٹھیک ہے, یہ میں نہیں کہتا تو کہ آئی واز بیٹر دین ایوری بڈی, یا وہ کوالیفائی نہیں کر سکتے, لیکن جاتے نہیں تھے. ہاں, ان کو لگتا تھا اب کیا جانا ہے, اسے آگے کیا جانا ہے. تو آئی واز دا فرسٹ پرسن جس نے اس کو بریک کیا, اور میں نے دے دیا وہ ایگزام نیشنل بورڈ تھرو. اس وقت ہمارے پاس شاید 8 یا 10 سیٹیں تھیں ٹوٹل انڈیا میں, سارے انڈیا میں 1.3 بلین پاپولیشن, اینڈ گاٹ سلیکٹڈ فار دیٹ. اینڈ آئی واز دا فرسٹ کشمیری ٹو گیٹ سلیکٹڈ فار DNB نیونیٹالوجی, اینڈ آئی واز دا فرسٹ کشمیری ٹو کمپلیٹ DNB نیونیٹالوجی ان فرسٹ اٹیمپٹ. اور اس کے بعد میں واپس آ گیا, کشمیر واپس آ گیا. اب میرے یہ تھا کہ حوصلے بلند تھے کہ اب میں نیونیٹالوجسٹ آ گیا, اب میں یا میڈیکل کالج میں رہوں گا یا سکمز میں رہوں گا. تو میں کسی شخص کو تو الزام نہیں دینا چاہتا ہوں, اور نہ دینا چاہیے, بلکہ سسٹم ہی ایسا تھا کہ جو میری پوسٹنگ ہو گئی وہ ٹراما ہاسپٹل قاضی گڑھ ہو گئی. قاضی گڑھ, کیونکہ ایکچولی میرا صرف جو ساری زندگی اسٹرگل میں رہی تھی, میرے کوئی گاڈ فادرز تھے نہیں, میرے کوئی پرسنل اپروچز تھے نہیں, اور یہاں پہ اگر کوئی پرسنل اپروچ ہوگا تو آپ کو لوگ پکڑ کے لے جائیں گے, تو ایسا نہیں تھا. لیکن اس میں کیا ہے کہ آئی ویٹڈ دیئر, کیونکہ میرا جو باس تھا وہاں پہ
मुंबई में डॉक्टर एन.एस. काबरा सर थे, तो उसने डीएम किया था और फिर उसने मैकमेस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ कनाडा से उसने फेलोशिप किया था, ऑस्ट्रेलिया से उसने फेलोशिप किया था, दोनों जगह से। तो उसने कहा कि शौकत, मतलब उसने मुझे एक बार बोला कि जब मैंने ये सूर्य हॉस्पिटल में न्यूरोलॉजी स्टार्ट किया, बोला मुझे बैठने के लिए ये नहीं था कि मैं बैठूं फिर पेशेंट को देखूं, मैं खड़ा खड़ा पेशेंट देखता था। और आज जो उनका न्यूरोलॉजी का यूनिट है वो इंडिया में सबसे बड़ा न्यूरोलॉजी यूनिट है। तो वो लेसन मेरे जहन में था, कोई नहीं, ये अपना टाइम आता है, जब वो आएगा तो फिर उसके बाद कुछ टाइम मैंने वेट किया और कुछ स्ट्रगल करने के बाद फिर हमारा जो नया मेडिकल कॉलेज स्टार्ट हो गया अनंतनाग में, तो मैंने पीएचसी का एग्ज़ाम दिया, उसमें भी मैंने टॉप किया पीडियाट्रिक्स में और मैं वहाँ पे पहली पोजीशन पे आया हूँ। एंड आजकल वहाँ आप अपने फराइज़ अंजाम दे रहे हैं, वहाँ पे वर्क कर रहा हूँ। देखिए शौकत साहब, जो आपने ये अपना सफ़र बता दिया, तो कहाँ से आपने शुरू किया और किस बैकग्राउंड से हैं आप और कितनी स्ट्रगल की है, तो आपका जो सफ़र है एक इंस्पायरल सफ़र है, स्ट्रगल है, आपने बहुत मेहनत की है, आपने बहुत हार्डशिप्स देखी हैं, लेकिन आज आप इस मकाम पे हैं कि हम आपके क्रेडेंशियल्स के बारे में बात कर रहे हैं, आपके कंट्रीब्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं। शौकत साहब, आपसे ये पूछना चाहूँगा कि एक आप मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े, सारा जो आपने पढ़ाई की सब कुछ की, लेकिन हमारे अदबी सर्कल्स के साथ कैसे जुड़े आप और कब से जुड़े आप, इस सफर के बारे में बता दीजिए। असल में जब इंसान पैदा होता है ना, उसको अंदर से ही ये जीन्स वगैरह होते हैं कि उसको लिखा होता है कि इसको किस किस चीज़ के साथ जुड़ना है। जी जी। और इंसान को जिंदगी में वो चीज़ें मतलब गैर महसूस तौर से उन चीज़ों के साथ वो मिलता रहता है। हाँ। लेकिन बहुत उम्र तक उसका ये एहसास नहीं होता है कि इस चीज़ के साथ यार मुझे पहले ही एक इंडिकेशन मिली थी आपको इसके साथ जुड़ना है। जैसे आपने भी देखा होगा कि पहले ही बचपन से उस वक्त आपको अंदाज़ा नहीं हुआ होगा कि आप इस मुकाम पर पहुँचेंगे और ऐसा होगा। लेकिन लाइक वाइज के मुझे अब भी याद है जब मैं अपनी माँ के साथ खेत पे जाता था, जब वो जाते थे खेत पे, तो मैं उनके साथ जाता था और गाने गाता रहता था। ये नहीं कि सिर्फ लोगों के, बल्कि उसमें अपने शायर भी, मतलब उस टाइम के शायर वाज द क्वालिटी देयर। लेकिन मैं कह रहा था, उसके बाद जब मैं स्कूल में था, स्कूल में भी जो मेरा बड़ा भाई था, बशीर अहमद उसका नाम है, वो अच्छी शायरी करता था उन दिनों। आज वो ऐसी शायरी नहीं करता जैसे वो करता। तो मैं क्या करता था, मैं उनकी शायरी जो है वो स्कूल में पढ़ता था और उसमें अपने शेर जो है उसमें ऐड करता था, ठीक है कि नहीं। और उसके बाद जो असल में जो मेरा जो जहाँ पे मुझे सही डायरेक्शन मिली शायरी की, वो है हमारा था गुलाम नबी नाज़िर साहब थे, नाज़िर कुलगामी जिसको बोलते हैं। जब मैं हायर सेकेंडरी गया यारी पोरा, तो मैंने सुना था, बाई से ही मैंने सुना था कि जो कुलगामी साहब हैं वो बहुत बड़े शायर हैं कश्मीर के जी। तो मैं उनके घर गया, तो जब मैं उनके पास, पहले मैं डर के गया कि यार नाज़िर नाम सुना था बहुत, जैसे अभी मैंने आपसे मतलब आपका नाम बताया, आप आपके पास आए तो लगता है यार जो ग्रेट पीपल होते हैं दे आर डाउन द अर्थ। तो मैं गया उसके पास, पहले मैं डर के, जब मैं उसके पास गया तो मुझे लगा यार नाज़िर साहब तो मेरे से छोटे आदमी हैं, मैं ही बड़ा हूँ इसके साथ। तो मैं खुल के बात करने लगा और उसने मुझे इतना ज़्यादा इंकरेज किया कि आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग। तो उसने जब बोला मुझे, अच्छा आप मुझे दिखा दो कि आप क्या लिखते हो। जब मैंने लिखा तो खुशकिस्मती से, एक्चुअली होता ना एक सर्कल बना होता है डेस्टिनी में, एक सर्कल होता है। तो उसने बोला कि यार हमें एक वर्कशॉप है यहाँ पे रेडियो कश्मीर में, एक वर्कशॉप है, तो उसमें हम आप शायरों को, हमें जो अच्छे अच्छे शायर लिखते हैं, जो छोटे जिनमें टैलेंट है, उनको हम वहाँ पे ले जाएंगे उर्दू सीखने के लिए जी। तो आप भी आ जाओ, आप अपनी पोइम्स दे दो, मैं वहाँ पे भेजूंगा, अगर आप सिलेक्ट हो गए तो मैंने उसको पोइम्स कुछ दे दी, तो उसने भेज दी यहाँ पे, तो मैं सिलेक्ट हो गया। तो पहला जो मतलब एक्चुअली जिसको हम फॉर्मल बोलेंगे, ऐसे लोगों के साथ, अदीब लोगों के साथ जो मेरा राबिता हो गया, वो उस वक्त में 11th क्लास में पढ़ रहा था। तो मुझे हो गया उस वक्त अमीर कामिल साहब से, रहमान राही साहब से, मशाल संतारपुरी से, ये कुछ चुनिंदा लोग हैं जिनको जो बीबी में ये है, तो उनसे हमने लेक्चर लिए। तो उस वक्त ज्यादा समझ नहीं आ रहा था ये उर्दूज वगैरह ये क्या क्या बोल रहे हैं, ठीक है। लेकिन उसका असल में होता है ना कि एक इम्प्रेशन रहता है, जैसे हम कहते हैं ना, हम किसी मुशक फरोश के पास जाएंगे, फिर घर में अगर हमें उस वक्त ध्यान भी नहीं होगा ये मुशक फरोश है, लेकिन वो जो महक है ना, वो खुशबू जो है वो बाकी रहती है। लाइक वाइज की ये जो उरूज है उस वक्त तो मुझे ज्यादा समझ नहीं आया, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है कि नहीं, थोड़ा सा आया मुझे आइडिया ये है, लेकिन वो मुझे जहन में रख। फिर उसके बाद में जो शायरी करने लगा वो उरूज के बहुत 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 करीब थे। तो उसके बाद जो हमारा मेडिकल कॉलेज में है उसमें भी मैं जुड़ा रहा, जो अभी हमारे कल्चर प्रोग्राम्स वगैरह थे, तो उसमें मेरी शमूलियत यकीनी होती थी। और वहाँ पे एक हमारा कॉलेज मैगजीन निकला था कैशमेड,
تو اس میں میں لکھتا تھا جی. تو جب میں آج دیکھتا ہوں اس پوئٹری کی کوالٹی کو تو آج مجھے وہ نہیں مطلب خود کو نہیں جیجتے, مجھے نہیں لگتا کچھ, لیکن جو دیکھنے والے ہوتے ہیں مطلب وہ دیکھتے ہیں کہ پہلے ہی دیکھتے ہیں. تو نذیر مشتاق صاحب کو جانتے آپ ہوں گے, تو نذیر مشتاق صاحب نے مجھے ایک بار بلایا, روم میں بلایا, بولا شوکت اپنی اس میں یہ کلام لکھا ہے, ٹھیک ہے, اور جو دیکھنے والے ہیں وہ بات کریں, وہ کہ یہ لڑکا جو ہے یہ پوئٹری میں بہت آگے جائے گا. تو لیکن مجھے اس وقت مطلب اندر سے نہیں لگ رہا ہے کہ میں آگے جاؤں گا, ٹھیک ہے, میں خوش تو ہوتا ہے ہر ایک سم پرسن از دیئر ہی از انکریجنگ یو, تو نہیں لگا, لیکن اس کے ورڈز تھے. اور آج مجھے لگ رہا ہے کہ جو بڑے لوگ ہیں, بڑے لوگ کی نظر بھی بڑی ہوتے ہیں. کہ آپ 11th کلاس سے جڑ گئے فارملی اس فیلڈ کے ساتھ. بالکل. شوکت بھائی آپ سے بڑا مزہ آ رہا ہے بات کرنے میں, لیکن ایک چھوٹے سے بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے اس پروگرام میں. اس بریک کے بعد آپ سے گفتگو جاری رکھتے ہیں. تو ناظرین, ڈاکٹر شوکت شفا سے مزید باتیں کریں گے, لیکن اس بریک کے بعد. Viewers, India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. آپ کا ایک بار پھر سے سواگت ہے پروگرام مہکتی صبح میں. میں ہوں آپ کا ہوسٹ وحید جیلانی. آج صبح صبح ہمارے ساتھ ایک بہت ہی اچھے ڈاکٹر, آتھر, پوائٹ جڑے ہیں, ڈاکٹر شوکت شفا صاحب. ان سے باتیں کر رہے تھے. ہم بریک سے پہلے جب ہم گئے تو ہم بات کر رہے تھے آپ کا سفر کہاں سے شروع ہوا ہے, کب جڑے ہیں آپ ادبی سفر سے. لیکن اس پہ مزید بات کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے کچھ لکھے اشعار ہمارے ناظرین کو سنائیں. اب اردو میں بھی میں لکھتا ہوں, کشمیری میں آپ کو بھی جو لکھتا اچھا ہوں. لگے آپ دونوں, آپ اردو میں سنائیے, کشمیری میں سنائیے. پہلے میں کشمیری میں سناؤں گا. اس کی وجہ ہے کیونکہ ایک غزل تھی جو میں نے لکھی ہے, بہت پیاری غزل ہے اور مجھے بہت پسند ہے. اور میرے دل میں ہمیشہ تھا کہ میں جب وحید صاحب سے ملوں گا یا کوئی رابطہ ہو جائے گا, میں اس کو بولوں گا کہ یہ مجھے گا کے دینا, ٹھیک ہے کہ نہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ میری فرمائش کو مانیں اس کی ضرور. تو یہ ہے کہ کم ژے ووٚننَے زِ ہُمن سونتہٕ گُلن چھُس بہٕ سنان, کم ژے ووٚننَے زِ ہُمن سونتہٕ گُلن چھُس بہٕ سنان. یم چھُ گُلنار یمن مٔنٛزۍ اتھن چھُس بہٕ سنان. کیا بات. چانہِ رویُک چھُ تصوُر مےٚ گنان چشمن تل. چانہِ رویُک چھُ مےٚ تصوُر گنان چشمن تل. چانہِ رویُک چھُ تصوُر مےٚ گنان چشمن تل. حسنہِ گفتار یُتھُے لولہٕ کتھن چھُس بہٕ سنان. واہ واہ. عکسِ رخسار وٕچھِتھ چون گژھان چھُس پاگل. عکسِ رخسار وٕچھِتھ چون گژھان چھُس پاگل. اے ستم گار یُتھُے آبہٕ دۄژھن چھُس بہٕ سنان. کیا بات ہے. شورٕ تہنٛدے مےٚ پیوان یاد چھنا چھن پازیب. شورٕ تہنٛدے مےٚ پیوان یاد چھنا چھن پازیب. لولہٕ دٔریاو یُتھُے آرٕ پلنگ چھُس بہٕ سنان. کیا بات. چھُس سنان یام لیکھان ناو نبس تارک چون. چھُس سنان یام لیکھان ناو نبس تارک چون. تہٕ پیوان پرو چھُ تمیُک یام سرنگ چھُس بہٕ سنان. ٹٲرۍ سۄر مٔلۍ چھِ تسٕنٛدۍ یام دۄہس شام کران. گاش نیوٗما مےٚ شفا زوٗنہٕ پرون چھُس بہٕ سنان. کیا بات. بہت اچھا. یہ کشمیری تھے, اور اگر اجازت ہو اردو میں بھی. ضرور. ساری دنیا خلاف ہو جائے, ساری دنیا خلاف ہو جائے, بات پر صاف صاف ہو جائے. کیا بات ہے. ساری دنیا خلاف ہو جائے, بات پر صاف صاف ہو جائے. اختلافات میں نہ تم پڑھنا, اختلافات میں نہ تم پڑھنا, خود سے ہی اختلاف ہو جائے. کیا بات. اس کی بندش کو دیکھنا ہے اختلاف کا, کہ اختلافات میں نہ تم پڑھنا,
خود سے ہی اختلاف ہو جائے، پیار ہم سے نہ کر سکو نہ کرو، پیار ہم سے نہ کر سکو نہ کرو، بے رخی ہی تو ہاف ہو جائے، پیار ہم سے نہ کر سکو نہ کرو، بے رخی ہی تو ہاف ہو جائے، جی دیکھ لیتا رقیب کا مکھڑا، دیکھ لیتا رقیب کا مکھڑا، دیکھ لیتا رقیب کا مکھڑا، تیرے دل میں شگاف ہو جائے۔ ہاں ہاں اور اس کا جو تخلص ہے، یہ جو آخری ہے نا، اس کو کیا بولتے ہیں، مقطع، ختم ہو جو ہی پیک میرا شفا، ختم ہو جو ہی پیک میرا شفا، فون ان کا بھی آف ہو جائے۔ کیا بات ہے، کیا بات، بہت 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 اچھا لکھتے ہیں آپ، دونوں زبانوں میں بہت اچھا لکھتے ہیں شوقت صاحب۔ شوقت صاحب، آپ کی شخصیت کے بہت سارے پہلو ہیں، آپ کتابیں بھی لکھی ہیں، آپ نے شاعری بھی کرتے ہیں، آپ بہت اچھے ڈاکٹر بھی ہیں، پیڈیاٹریشین ہیں آپ سے ضمناً ایک، کیونکہ آج کل کشمیر میں بڑی ٹھنڈ ہے، ایک آپ کے میڈیکل پروفیشن سے وابستہ ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج کل جو کامن ہیلتھ ایشوز جو ہیں، جو بچوں میں ہم دیکھتے ہیں ٹھنڈ کی وجہ سے، جو بھی بیماریاں لگتی ہیں ان کو، تو ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، ان کا تدارک کرنے کے لیے ایز اے پیرنٹ کیا کرنا چاہیے، کن چیزوں کا احتیاط کرنا چاہیے؟ پہلی بات ہمیں یہ سمجھنی ہے کہ جب ہم کسی تدارک کا سوچیں گے جی، تو اس سے پہلے ہمیں یہ لگنا کہ کس چیز کا تدارک کرنا ہے۔ جی، اگر ہم کہیں گے کہ جو آج کل عام بھی، آئی ول بی کمنگ ٹو دیٹ، اگر ہم یہ سوچیں گے کہ چور کو گھر میں نہیں آنے دینا ہے، تو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ کہاں کہاں سے آ سکتا ہے چور، وہ کھڑکی سے آئے گا، دروازے سے آئے گا، تالا نہیں ہوگا تو آئے گا، یا گھر میں کوئی ایسی چیز رکھیں گے جس پہ اس کو نظر پڑے گی تو سے آئے گا۔ صحیح بات، پہلے تو ہمیں اس پہ جانا ہے۔ لائک وائز ہمیں پہلے یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ سردیوں میں کیوں زیادہ بیماریاں ہوتی ہیں بچوں کو، کیوں بچے کو زکام کیوں ہوتا ہے، نزلہ کیوں ہوتا ہے، چھاتی کیوں زیادہ خراب ہوتے ہیں، تو اس کے 2-3 وجوہات مطلب موٹے موٹے ہیں، تو اگر ہم وہ ذہن میں رکھیں گے تو ہم خود تدارک پہ آئیں گے۔ ایک بات یہ ہوتی ہے کہ جو سردی ہوتے ہیں، سردیوں میں جو باڈی جو ہے، باڈی کا ٹمپریچر ہمارا جو ہے گر جاتا ہے، اور جو خاص کر جو ایکسپوزڈ ایریاز ہیں وہ ان کا زیادہ، اس لیے بھی ابھی میں رومال جو آپ نے دیکھا ہوگا میں بار بار ٹچ کر رہا تھا نوز کا، کیونکہ میں ٹمپریچر بڑھانا چاہتا تھا اسے، اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا جب ٹھنڈ زیادہ ہوتی ہے تو انسان کو وہ نزلہ زکام وغیرہ ہو جاتا ہے اس وقت۔ اصل میں کیا ہوتا ہے کہ جب ٹھنڈ ہو جاتی ہے، جو وائرس کا جو ہے نا جو سٹرکچر ہے وہ ٹف ہو جاتا ہے، جی، تو اس کو اٹیک کرنے کی جو کیپیسٹی ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ اچھا، دوسرا یہ ہوتا ہے جب باڈی ٹھنڈی ہو جاتی ہے تو جب یہ اسٹرائک کرتا ہے باڈی کے اس حصے کو جو ٹھنڈا ہے، تو یہ وائرس اس کو اچھی طرح سے اٹیک کرتا ہے، کیونکہ اس کا جو ڈیفینس میکینزم باڈی کا ہے وہ اس وقت کام نہیں کرتا ہے۔ اس وقت آپ دیکھو کہ زکام سے پہلے لگتا ہے انسان کو مجھے نہ خشک ہو گئی یار، مطلب ایسا محسوس ہوتا ہے۔ اصل میں کیا ہوتا ہے، ٹھنڈ سے ہمارا میوکس نہیں بنتا ہے، جو ایک پروٹیکٹیو چیز ہوتی ہے، بہت کم میوکس بنتا ہے، تو خشک ہو جاتے ہیں نا، جب بھی آپ کی ناک خشک ہو گئی تو گلا بھی سوکھ جاتا ہے، آپ نے اگر ہوگا تو اس کے بعد آپ سمجھ لینا کہ وائرس کا اٹیک ہونے والا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارا ڈیفینس نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جب خون کا گردش رہتا ہے اچھی طرح سے، جب کوئی جسم کا کوئی سوارم ہوتا ہے تو اس میں جو ڈیفینس جو سیلز، اگر ڈیفینسو سیلز ہوتے ہیں وہ وہاں پہ ہوتے ہیں۔ اب یہ ہو گیا، تو پہلی بات اب ہم یہاں پہ کیا تدارک کریں گے؟ پہلی بات مطلب یہ کریں گے، کیونکہ آپ نے بولا کہ میں بچوں کا ڈاکٹر ہوں، تو پیرنٹس کیا کریں گے، خود کا تو وہ خیال رکھیں گے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ وہ بچوں کو کولڈ ایکسپوجر سے بچائیں، زیادہ باہر جانے نہ دیں۔ اب یہ پاسبل نہیں ہے کہ وہ بچوں کو پورا بند ہی کریں گے، ٹھیک ہے کہ نہیں، لیکن ہم منیمائز کر سکتے ہیں، تو پورا کمپلیٹ تو وی کین ناٹ اسٹاپ اٹ۔ سو ارلی آورس میں، ارلی مارننگ آورس میں یہ نہیں ہے بچوں کو چلو سکول 7 بجے 8 بجے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس میں بڑوں کو بھی آج احتیاط کرنا ہے۔ کوئی جاگنگ کے لیے نکلتے ٹھنڈ میں نہیں نکلنا چاہیے، ہارٹ اٹیک کے جو چانسز ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں، وہ ضمنی تھا۔ تو یہ ہے کہ ارلی آورس میں، ایوننگ آورس میں جب ٹھنڈ زیادہ ہوتی ہے اس وقت بچوں کو باہر نہیں چھوڑنا ہے، unless absolutely essential۔ صحیح بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کبھی آپ نے یہ سوچا ہوگا کہ جب ہم ٹوپی پہنتے ہیں، ہیڈ کو کور کرتے ہیں، جیکٹ پہنتے ہیں، تو اس سے کیا ہے، جو وائرس آتا ہے وہ تو ناک سے جائے گا اندر، وہ تو منہ سے جائے گا اندر، تو ٹوپی کیسے ہمیں بچائے گی، جگر کیسے ہمیں بچائے گا جو ہم لگاتے ہیں، وہ ان کا جو ایک قسم کی ٹوپی ہوتی ہے۔ تو اصل میں یہ ہوتا ہے کہ جب ہم جیکٹ لگائیں گے، جب ہم سویٹر لگائیں گے، جب ہم یہ کیپ لگائیں گے، کیپ لگائیں گے، تو اس سے کیا ہوتا ہے، باڈی کا ٹیمپریچر مینٹین ہوتا ہے۔ جب باڈی کا ٹیمپریچر ہوتا ہے تو جو سرکولیشن ہوتی ہے نا، جو سارے آرگن میں زیادہ
رہتی ہے تو اسے جو ڈیفینسو سیلف جو میکینزم ہے وہ کام کرتا ہے اسی طرح سے کام کرتا ہے. لہٰذا یہ کبھی نہیں سوچنا چاہیے کہ وائرس صرف ناک سے آئے گا تو پھر ناک کو ہم بچائیں گے, یہاں پہ ماسک لگائیں گے, اتنا کافی نہیں ہوتا ہے, بلکہ باڈی کو گرم رکھو. اس لیے کہ آپ دیکھو گرمی یہ کہتے ہیں نا لوگ چلو تھوڑی دال چینی ڈال دو, گرم گرم کیا ہے وہ پہلے, اس سے کہتا آپ دیکھو کہ اس سے بھی ایک انرجی آتی ہے, اس سے بھی یہ جو اٹیک سے کم ہوتے ہیں. اگر کسی کو زکام ہوگا اس کو بھی افاقہ ملتا ہے. یہ ایسی نہیں ہوتا ہے ہم بولیں گے میڈیکل میں لکھا نہیں ہے, وہ نہیں, کیونکہ یہ اسے پانی پینا ہے گرم پانی پئیں گے, کوئی بھی چیز کھانی ہے تو گرم گرم کھانے گے, گرم کپڑے لگانے چاہیے بچوں کو, باہر نہ جانے کوئی چیز ایسا کرنا جس سے باڈی کا ٹیمپریچر ڈراپ نہ ہو. دیٹ از دا ون تھنگ. اور سیکنڈ چیز ہمیں یہ یاد رکھنی ہے کہ یہ جو وائرسز ہے اٹیک کرتے ہیں جب اوور کراؤڈنگ ہوتی ہے. مطلب اگر گھر میں کسی ایک کو زکام ہے یہ کیونکہ ہم کھڑکیاں بھی بند کریں گے, ہم دروازے, اب ہم ایک ایڈوائس لوگوں کو یہ دیں گے یار وینٹیلیشن رکھو, کھڑکیاں کھولو, تو یہ کہنے کی باتیں ہیں, کرنے کی باتیں نہیں, کیونکہ بہت زیادہ ٹھنڈ ہوتی ہے. کون کھڑکی کو چھولے گا, مطلب آپ کو صفر جا رہا ہے -10 ہے تو ہم بولیں گے کھڑکی, میڈیکل سائنس بول رہا ہے کہ وینٹیلیشن رکھو, دیٹ از ناٹ پاسبل. تو ہم دوسرے طریقے سے یہ کریں گے. ایک تو ہوتا ہے کہ انٹرمیٹنٹ وینٹیلیشن, اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب بیچ بیچ میں آپ کمرے میں نہیں ہو تو بیچ بیچ میں کھڑکیاں چھوڑو, دیٹ از ون تھنگ. اور سیکنڈ چیز یہ ہے کہ ایک ساتھ ساری مت رہو اس میں, یا خاص کر اگر ایسا بھی پاسبل نہیں ہے کبھی, کیونکہ ہمارا جو فیملی سیٹ اپ یہ ہوتا ہے, یہ نہیں ہے کہ وہی سب ایک کمرے پہ بیٹھے گا, بچہ دوسرے کمرے پہ بیٹھے گا, اٹ از ناٹ ایوری ٹائم پاسبل. تو اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی بیمار ہے جس کو مطلب زکام ہے, کھانسی ہے, زیادہ اس کو یہ بیکٹیریا, یا اس کو تھوڑا سا آئسولیٹ کرنے کی کوشش کریں گے, اننیسسری اس کے ساتھ بیٹ جمع نہیں کریں گے, یا بچوں کو نہیں لے جائیں گے. یا اگر وہ کمرے میں بیٹھا ہے تو 3-4 فٹ یا 6 فٹ اگر وہ مطلب یہاں پہ بیٹھے ہیں اس کو تھوڑا سا ڈسٹینس مینٹین کرو, پھر بات بھی کر سکتے ہیں. اگر وہ ماسک پہنے گا, ماسک نہیں ہے کپڑے سے بھی کور کرے گا, تو اس سے بھی جو کرنٹ کی جو رفتار ہے وہ کم ہو جاتی ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ جو وائرس ہے صرف سانس سے نہیں پھیلتے, یہ آپ کے ہاتھ پہ بھی لگتے ہیں. پھر یہ ہے پراپر ہینڈ واشنگ کا ہم خیال رکھیں, ٹھیک ہے کہ نہیں. اور جو میں نے بھی بولا کہ گرم گرم مشروبات, گرم گرم کھانے ہیں, بالکل فریز آئٹم نہیں کھانا. یہ نہیں دکھانا کہ میں 30 مر کھانوں میں مجھے کچھ نہیں ہوتا ہے, ایسا نہیں ہونا کرنا چاہیے. چھوٹی چھوٹی باتوں کا دھیان رکھ کے آپ اپنے بچوں کو جو میکزیمم آپ بچا سکتے ہیں ان کو یہ بیماری سے یا وائرس پھیلانے سے. ڈاکٹر صاحب, آپ کا جو روزمرہ کا کام ہے وہ میڈیکل سیکٹر سے وابستہ ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس میڈیکل سیکٹر میں آپ اتنے بزی ہیں, اس سے آپ کے جو کریٹو کام ہے, جو آپ لکھتے ہیں, جو آپ شاعر ہیں یا کتابیں لکھتے ہیں یا کوئی ریسرچ پیپر ورک آتا ہے, اس میں کوئی اثر آپ کو پڑتا ہے اس اپنے بزی شیڈول سے؟ اگر ہم قرآن کریم پہ بھی غور کریں گے, اس میں ایک اللہ تعالیٰ کا ایک امپورٹنٹ ایٹریبیوٹ ہے. آپ اللہ تعالیٰ کو بہت ساری چیزیں ہیں اس میں, لیکن اس میں کسی بھی جگہ آپ اللہ تعالیٰ کا یہ ایٹریبیوٹ نہیں ہے کہ اس کو ظالم کہیں گے, ٹھیک ہے. تو بندہ پہ ظلم نہیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ اتنا ظالم نہیں ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو اتنا اوور برڈن کریں کہ ان کو دوسرے کام کرنے کے لیے ٹائم نہ ہو, ٹھیک ہے کہ نہیں. جب میں نے مطلب اس چیز پہ غور کیا تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے پاس یہ جو 24 گھنٹے ہیں نا, یہ ہمارے پاس ایکسٹرا ٹائم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس میں سے. لیکن پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ہم پراپرلی یوٹیلائز نہیں کر پاتے, ٹھیک ہے. اگر آپ ہم کہتے ہیں نا کہ میں بہت اوور بزی رہتا ہوں, پھر میں اس میں ٹائم نکالتا ہوں, وہ ٹائم نکالتا ہوں. میں کہتا ہوں آپ غور کرو پچھلے 1 مہینے پہ, آپ دیکھو گے آپ نے کتنا ٹائم موبائل پہ فضولیات دیکھنے میں خرچ کیا ہوگا, آپ نے بہت ساری مطلب گپ شپ لگانے میں خرچ کیا ہوگا, باقی چیز میں خود بھی میں کبھی سوچتا ہوں یار میں کتنا کرتا ہوں. میں صبح کلینک جاتا ہوں, پھر ہاسپٹل جاتا ہوں, شام کو کلینک, پھر رات کو لکھتا ہوں, باقی چیزیں یہ پھر. لیکن جب میں اوور آل غور کرتا ہوں پھر میں نے زیادہ ٹائم ضائع کیا ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں. تو ایک بات یہ ہوتی ہے کہ ہم ایکچولی جو یہ ایکسٹرا ٹائم ہے نا جو اللہ تعالیٰ اس کو پراپرلی یوٹیلائز نہیں کرتے. ہمارے پاس یہ ہے. اور جو دنیا میں جو بھی بڑے بڑے لوگ ہیں, اگر آپ ان کے کارنامے پڑھیں گے, انہوں نے یہ کیا ہے, ایکچولی ان کے پاس بھی یہ 24 گھنٹے تھے نا, وہ مطلب ان کے پاس 48 گھنٹے کا دن نہیں ہوتا ہے. تو 2 چیزیں وہ کرتے تھے. ایک چیز یہ ہوتی تھی کہ وہ جو یہ ٹائم کا جس کو بولتے ہیں مینجمنٹ آف دا ٹائم مینجمنٹ از ایسینشیل. اگر آپ کو مینجمنٹ سے ہی ساری چیزیں مینجمنٹ سے یہ ساری چیزیں ہوتی, چاہے آپ کسی بھی فیلڈ میں ہو, آپ اس فیلڈ میں ہو, اپنی فیلڈ میں ہو, کوئی
टाइम मैनेजमेंट इज एसेंशियल बिल्कुल फॉर सही। सक्सेस। और दुनिया में जो भी नाकाम लोग होते हैं वो टाइम का सही मैनेजमेंट नहीं करते। और कश्मीरी में जो हम कश्मीरी लोग हैं, जो हम अक्सर बाकी दुनिया से पीछे हैं ना, उसमें एक मैंने ये भी देखा है मसला है कि हम टाइम मैनेजमेंट हमारा सही नहीं है। हम शायरी का कोई प्रोग्राम रखते हैं ना, मुझे कहते हैं, जब वो मुझे फोन करते हैं वो कहते हैं 2 शार्प 12 है। जब मैं जाता हूँ फिर 2 बजे तक स्टार्ट ही नहीं होता है। ठीक है, मैं जाता हूँ यार, मैं ये बहुत अच्छी बात बताई आपने कि हर एक के लिए टाइम का मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो उसका प्रोफेशन है, जो उसका पैशन है, सब में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टाइम हो जाए तो फिर कोई दिक्कत नहीं। तो ये बहुत अच्छी बात बताई आपने कि आप कैसे बैलेंस करते हैं अपने। देखो सर, मैं एक और पेडियाट्रिशियन हैं आप, तो कैसे बैलेंस करते हैं, वही बहुत अच्छी बात यहाँ बताई। पे एक पॉइंट तो मुझे ज़रूरी ऐड करना है। अगर आप देखोगे दुनिया का सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल इंसान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, ठीक है कि नहीं? ये सिर्फ मुसलमान नहीं कहते हैं, जो 100 बुक भी आपने पढ़ा होगा वो क्रिश्चियन ने लिखी थी, वो भी कहते हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसने अज़दवाजी ज़िंदगी भी की है, उसने तिजारत भी की है, उसने पैगंबरी की भी की है, मतलब जो उसके लवाज़िमात थे, मतलब कौन सी जगह है कि जो उसने नहीं किया है, इतना बिजी शेड्यूल होने के बावजूड। मतलब ये चीज़ें हैं कि असल में ये है कि इंसान करना नहीं चाहता है, अदरवाइज आपके टाइम का मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, अपनी जो अचीवमेंट्स है आपकी, जो आपका प्रोफेशन है या एक्म्पलिशमेंट्स जो है आपके, उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए हमारे नाज़रीन को। हाँ, पहली बात यह है कि मेरा जो, अगर एक तो अचीवमेंट्स हम कहेंगे कि मैंने क्या क्या डिग्री हासिल की, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट। उसके बाद ये है कि अल्लाह ताला के फजल करम से मैं कहता हूँ कि मैंने जब प्रोग्राम स्टार्ट हो गया तो पहले मैंने बोला था कि आपको बर्दाश्त करना है मेरे, मैंने वो बताया था। तो इसके कहने का मतलब ये है कि मैंने एक ऐसी जगह से स्टार्ट किया है कि जहाँ पे मतलब लैंग्वेज का बहुत मसला आता है कि व्हेन यू गो आउट एक्सटर्नल वर्ल्ड, उसके लिए। लेकिन अल्लाह ताला के फजल करम से ऐसे सुकून से, जहाँ पे हमें शर्म आती थी उर्दू में बात करने में, इंग्लिश में बात करने में, वहाँ पे कश्मीरी में बात करते थे, वो बाकी चीज़ें ये है। लेकिन मैं दुनिया के तकरीबन हर कोने में गया हूँ स्पीचेस देने के लिए। मेरा जो पहला जो मैंने स्पीच दिया था, पहले तो मैंने मुंबई में दिया है, वो इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स का IIP न्यूकॉन उसको बोलते हैं, पहला स्पीच मैंने वहाँ पे दिया था, फ्री पेपर प्रेजेंट किया। उसके बाद जो मैंने प्रेजेंट किया है वो चेक रिपब्लिक में मैंने किया है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में मुझे बुलाया गया था टू गिव अ लेक्चर, तो मैंने वहाँ पे दिया था। इन 2017 जो 14th वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन पीडियाट्रिक एंड न्यूनेटल केयर, वो USA लॉस एंजलिस में हुआ था। तो उसमें मैंने एक पेपर प्रेजेंट किया था, एक पोस्टर प्रेजेंट किया था, को चेयर किया था एक सेशन को, एंड आई वाज मॉडरेटर भी, उन्होंने मुझे रखा था उसमें। मतलब अल्लाह ताला का फजल है, अदरवाइज आई डू नॉट मतलब फाइंड माई। उसके बाद मैं दुबई गया इन 2017 में ही। वहाँ पे मेरा जो एक पेपर था दैट वाज अबाउट द न्यूट्रिशन ऑफ बेबीज़ के, अगर बच्चा 500 ग्राम से 1500 ग्राम है तो उनको कैसे पिलाएंगे, ये तो बड़ा मसला है ना, बड़े बच्चे को तो सोचता है। तो उस पर मेरा है, जो वर्ल्ड में जो कुछ जो सबसे पहले जो रिसर्च पेपर हुए उसमें मेरा एक है, मतलब जो ओवरवेट बच्चे पैदा होते हैं उनको कैसे हैंडल करें। 500 ग्राम ओवरवेट नहीं, हाँ 500 ग्राम, यहाँ पे तो हम तस्वर नहीं करेंगे वो बच सकते हैं कि नहीं। तो उनको न्यूट्रिशन पे हमने रिसर्च की थी। तो वो वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया से आए थे, वहाँ पे ब्राज़ील से आए थे दुनिया के, तो फिर कंपटीशन था और मैंने प्रेजेंट किया एंड गॉट द फर्स्ट पोजीशन फॉर दैट एट दुबई। उसके बाद मुझे जापान से बुलाया गया था, ओसाका जापान। तो वो मैंने जो वर्ल्ड जो कॉन्फ्रेंस था न्यूट्रास्यूटिकल्स, उसमें मैंने अपना जो पेपर है वो प्रेजेंट किया है। और रिसेंटली मैंने पेरिस कॉन्फ्रेंस में पेपर प्रेजेंट किया है, इंटरनेशनल 26th वर्ल्ड कांग्रेस ऑन फूड एंड न्यूट्रिशन पे है, उसमें मैंने पेपर प्रेजेंट किया है। और उसके बाद अभी लास्ट मंथ में मैंने दुबई में एक और जो पेपर प्रेजेंट किया है, वो भी कोरोना वायरस जो था उस पर हमने एक रिसर्च की थी। तो उन्होंने मेरे जो सिलेक्ट किया था, तो वहाँ पे मैंने ये किया। ये हो गया हमारे जो हमने प्रेजेंटेशन किया है। बहुत सारी चीज़ें मुझे याद भी नहीं है कि अब कितना किया है। जी। और उसके बाद मतलब एक और मतलब एजाज़ है, वो ये है कि जो फर्स्ट एवर टेक्स्ट बुक ऑफ न्यूनेटोलॉजी है मेडिकल कॉलेजेस के लिए, तो अंडर ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स फॉर साउथ ईस्ट एशिया के लिए जो बनाई गई है बुक, तो उसमें मुझे भी एक ऑथर लिया गया है। और मेरा एक चैप्टर है उसमें एनीमिया प्रीमैच्योरिटी, कि जब छोटा बच्चा होगा, टाइम से पहले पैदा होगा, फिर उनको खून की कमी जल्दी होती है, तो उसके वजूहात क्या है, उसको हम कैसे ट्रीट करेंगे, तो उसमें मेरा ही लिखा हुआ चैप्टर पढ़ाया जाता है। बहुत अच्छी बात।
اور یہ تو میڈیکل سائنس کے ریلیٹڈ ہو گیا, اور بھی ہوگا, یاد نہیں آئے گا. اب اچھا, یہ آپ کے آن گوئنگ جو پروجیکٹس ہیں ان کے بارے میں بتا دیجیے جو ابھی چل رہے ہیں. ہاں, اس میں مجھے پھر آنا پڑے گا اپنے ادبی کاروان کی طرف. ضرور, ہم تو دونوں پہلوؤں پہ بات ہو رہی ہے کیونکہ میں نے سائملٹینسلی سب کیا ہے. جب آپ میرے اس پہ جاؤ گے تو جو ادبی ہے تو اس میں میں نے ایک جو سب سے پہلے خوش قسمتی کی بات ہی ہے کہ جو سب سے پہلا میرے جو نکلا ہے وہ ایک نعت البم تھا. اس کے بعد میں نے جو کیا ہے حمدیہ البم ایک اور کیا ہے. اس کے بعد جو تیسرا ہے جو حمدیہ جو نعت البم تھا مشک ادفر اس کا نام تھا. جو حمدیہ البم تھا سوچ صدرک ملر اس کا نام ہے. اور اس کے بعد جو میری بک جو پہلی بک جو کشمیری پوئٹری کی بک جو ٹیگور ہال میں ہم نے ریلیز کی تھی وہ یہ کانے والے جو یہ بک ہے وہ ہم نے ریلیز کی تھی. اور یہاں پہ ایک اور چیز جو میں بتانا چاہوں گا کہ کیونکہ مجھے یہ ہوتا ہے کہ آئی وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ ڈفرینٹ, تو یہ پہلی بک ہے جس کا آڈیو بک آپ کو اویلیبل ملے گا انٹرنیٹ پہ. تو کشمیری لٹریچر میں پوئٹری میں یہ پہلی بک ہے جو کمپلیٹ آڈیو بک جو اویلیبل ہے وہ ہے. اور اس کے بعد جو آج میں جس کا میں مطلب جس کے میرے دوست بھی جو میرے قریبی ہیں وہ بھی سب طرح سے انتظار کر رہے ہیں, اور مجھے بھی لگ رہا ہے کہ وہ سچ میں ایک کنٹریبیوشن. ٹھیک ہے, پوئٹری ہے اس میں, لیکن اس میں ہزاروں لوگ جو ہیں جو لکھتے ہیں اور بہت لوگ ہیں میرے سے اچھا لکھتے ہیں, اس میں ہے نہیں, لیکن وہ چیز ہے جو ڈفرینٹ ہے جو کسی نے نہیں لکھا ہے وہ ڈفرینٹ ہے. اس میں نے فکشنلائز کیا ہے میڈیکل سائنس کو. ایک فکشن سٹوری دیا ہے میں نے, اور سٹوری کے بعد ایک میڈیکل لیسن دیا ہے. سٹوری ایسے دیا ہے کہ ایسا ایک میں نے بہو ایک سچویشن کریٹ کی ہے کہ ادروائز ہم کیا کریں گے, میں آپ کو بھی ہائپر ٹینشن پہ ایک لیکچر دوں گا, آپ سنو گے لیکن آپ کے مطلب دماغ میں نہیں جاتا ہے, پھر بھول جاتا ہے. لیکن جب میں ایک سچویشن آپ کو یہ کریٹ کر کے دیتا ہوں, آپ کو خود سمجھ آتا ہے انسان کو, یار یہ پرابلم تو مجھے بھی ہے, یہاں پہ بھی مجھے, یہاں پہ مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے, یہ علاج مجھے کرنا ہے. اینڈ دیٹ ول بی انشاءاللہ ون آف دا گریٹسٹ کنٹریبیوشنز ٹو کشمیری لینگویج. اور میں نے وہ لکھا ہے, وہ جلدی میں بھی ان کمنگ 1-2 months دیٹ میں کم وہ منظر. شوق صاحب, یہاں ہم اپنے گیسٹ کو ایک گانا دکھاتے ہیں, تحفن ان کے لیے پیش کرتے ہیں, اور ان کے ساتھ ساتھ ہمارے دیکھنے والے بھی انجوائے کرتے ہیں صبح صبح چائے کی چسکیاں لے کے. آج ہم اس پروگرام میں آپ کا ہی لکھا ہوا ایک گانا چلاتے ہیں, اس گانے کے بعد آپ سے گفتگو جاری رکھتے ہیں. تو ناظرین دیکھتے ہیں گانا ڈاکٹر شوکت شفا کا لکھا ہوا, اس کے بعد ان سے گفتگو جاری رکھتے ہیں. گٹ زل چھُ گنان مزمل چھِ گژھان گگرائی گرزان دَے زانہِ اما کیٛاہ وۄپدِ پگاہ دَے زانہِ اما کیٛاہ وۄپدِ پگاہ دَے زانہِ پزے کیٛاہ وۄپدِ پگاہ اَسہِ بے زانن بس پے چھُ یُتُے یہِ چھُ لولہٕ شہارس سونٛتہٕ وَژھان گھٹ زُل چھُ بہارٕکہِ کالہِ ظُلُم وُزمل چھے شبنم مۄکتُک پرٛو گگرائی چھِ آرن ہُنٛد گرٛزوٗن لۄکچار تہٕ وۄسہٕ بِگنن ہٕنٛز خود کالہٕ اوٚبُر گٹہٕ زُل چھُ گنان وُزمل چھِ گژھان گگرائی گرزان دَے زانہِ پزے کیٛاہ وۄپدِ پگاہ اَسہِ بے زانن بس پے چھُ یُتُے وۄنۍ سونٛتہٕ اوٚبُر نی وچھِ
بلبل ون گیون تم بات یمن منزلوں لکھیالو ڈال دیوان خود کال گل گٹ زل چگنا مزمل چگچان گبرائی گزان Network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15. आपका एक बार फिर से इस्तेकबाल है प्रोग्राम महकती सुबह में। मैं हूँ आपका होस्ट वहीद जिलानी। आज सुबह सुबह हमारे साथ डॉक्टर शौकत शिफा साहब जुड़े हैं, जो एक ऑथर हैं, पोइट हैं और बाय प्रोफेशन एक डॉक्टर भी हैं और प्रेजेंटली एज एन एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग कश्मीर में अपने फराइज अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, अगर हम मेडिकल सेक्टर की बात करें तो हम क्या चीज़ें अपने इस जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, कौन सी बेसिक फैसिलिटीज़ हम लैक करते हैं आपकी नज़र में? देखो, फैसिलिटीज़ जो हैं कुछ कंट्रीज़ होती हैं या कुछ मतलब वर्ल्ड के ऐसे रीजन होते हैं, उनमें एक कुछ इनहेरेंट प्रॉब्लम्स होते हैं जी। जैसे हम कश्मीरी में कहते हैं कि जंगसन तितरे बहरानी ये था सादरास लाइक दैट। सही बात। सो कुछ चीज़ें हमें अंडरस्टैंड करना है। पहली बात जो हमें अंडरस्टैंड करनी है वो ये है कि वी आर लिविंग इन ए डेवलपिंग वर्ल्ड। तो हम वो फैसिलिटीज़ यहाँ पे हमें नहीं सोचना है कि जो यूएसए में है, यूके में है, वो बहुत आगे हैं हमसे। फिर भी जो बेसिक मैं बोलूँगा बहुत अहम आई फैसिलिटीज विल कम टू दैट। तो हम यहाँ पे देखेंगे जो हमारे पास है जी, तो उसमें कैसे उसमें हम क्या कर सकते हैं। हाँ। तो यहाँ पे मैंने देखा कि जितना भी हमारे पास है कम है, कोई उसमें मसला नहीं है, मतलब उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन देयर इज जितना भी है उसमें भी मिसमैनेजमेंट है। अच्छा। मिसमैनेजमेंट में ऐसे मैं अब आपको ऐसे समझाऊंगा। एक टर्म होती है, उसको बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल हमारा एक कार्डियोवैस्कुलर सर्जन है, ठीक है कि नहीं? कार्डियोवैस्कुलर सर्जन को मेडिकल कॉलेज लेवल पे होना चाहिए। तो हमारा कार्डियोवैस्कुलर सर्जन आप उसको पाओगे डिस्पेंसरी पे जी। आप उसको देखोगे पीएचसी पे, आप उसको देखोगे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, फिर मेडिकल कॉलेज में जाओगे वहाँ पे आपका कार्डियोवैस्कुलर सर्जन ही नहीं होगा। सो मिसमैनेजमेंट हो गया। आपका न्यूरोटॉलजी, जैसे मैंने अभी आपको बोला, मुझे श्रीनगर में होना चाहिए था तो मुझे ट्रॉमा हॉस्पिटल काजीगुंड भेजा, तो मैं क्या गया था बाहर करने के। कुछ सिस्टमैटिक लैब्स तो हाँ,
ایک پرابلم یہ ہوتا ہے کہ مطلب جو مین پاور جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. آپ دیکھو کہ آج کیا کہتے ہیں کہ جیسے کہتے ہیں کہ چائنا جو اور جو انڈیا ہے دے آر دا فاسٹسٹ گروئنگ اکانومیز ہیں جو یو ایس اے کو بھی پیچھے چھوڑ رہے ہیں. تو اس میں وجہ کیا ہے کہ اکثر میں ان کے پاس جو مین پاور ہے نا دیٹ از امپورٹنٹ. اگر ہم مین پاور کا صحیح استعمال کر پائیں گے, یہاں پہ کیا ہوتا ہے ہم ضائع کرتے ہیں لوگوں کو. مین پاور کے ساتھ انفراسٹرکچر کی ہاں اہمیت بہت نہیں میں کہتا ہوں دا فرسٹ تھنگ فرسٹ کمز فرسٹ, ٹھیک ہے کہ نہیں. تو انفراسٹرکچر کمز دا سیکنڈ تھنگ, ٹھیک ہے کہ نہیں. پہلے مین پاور ہونا میں دیکھو آدمی کو پراپر دیکھو اب کیا اس میں کیا پرابلم ہے. فار ایگزامپل ایک سی وی ٹی ایس سرجن ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں. تو ہمارے ملک میں یہ پاسبل نہیں ہے کہ ہم یہ فیسلٹی رکھیں گے کہ وہ کارڈک سرجری کرے گا پی ایچ سی میں, وہ ڈورو میں جائے گا اور کارڈک سرجری کرے گا, ناٹ پاسبل. لیکن یہ پاسبل ہے کہ ہم جتنا ہمارے پاس ریسورسز ہیں ہم وہ ایک سیٹ اپ اس کے لیے میڈیکل کالج میں رکھ سکتے ہیں. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اس کو میڈیکل کالج میں لائیں گے اور اس کے پاس ریسورسز ہوتے ہیں, اتنے ریسورسز میں وہ وہاں پہ ہم اس کا ڈپارٹمنٹ اسٹارٹ کریں گے تو دیٹ از پاسبل. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ری آرگنائز کرنا ہے سسٹم کو. جو بھی ہمارے پاس جو انفراسٹرکچر ہے ہم اس کو ڈیولپ کر سکتے ہیں میڈیکل کالج میں, لیکن جو بندہ ہوگا اب یہ مسئلہ ہوگا اگر آپ کا کارڈیالوجسٹ اگر آپ کے میڈیکل کالج میں نہیں یا ڈسٹرکٹ ہاسپٹل میں نہیں ہے تو آپ ایک ایکو مشن وہاں پہ رکھو گے تو ایکو مشن کیا کرے گا. تو ہمارے پاس اتنے ریسورسز ہیں, کم ہیں اتنے ریسورسز ہیں کہ ہم لوگوں کو اگرچہ ورلڈ کلاس فیسلٹیز تو نہیں دے سکتے لیکن ایک بیس لیول فیسلٹی تو دے سکتے ہیں. جتنا بھی ہے اس کو آرگنائزڈ وے میں ہمیشہ زندگی میں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. ہم کہتے ہیں نا بیسکس یا بیس لیول وہ زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. جو باقی چیزیں ہوتی ہیں وہ لکشری ہوتی ہے. میں ایسے بولوں گا انسان کے لیے یہ امپورٹنٹ ہے کہ اس کو یہ آنا چاہیے کہ کیسے چلنا ہے. اگر انسان کو چلنا آئے گا بہت ہے, اگر انسان کو ایئر پلین چلانا نہیں آئے گا وہ زیادہ مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر انسان کو ایئر پلین چلانا آتا ہے لیکن پھر نیچے ایئر پلین سے آئے گا پھر چلنا نہیں آئے گا تو کس کام کا وہ انسان ہے. تو امپورٹنٹ چیز ہے اتنا جو بیسکس ہے نا اتنا اگر آپ آرگنائز ہم چلا سکتے ہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. لیکن ہم کیا کہتے ہیں یار یہ ہمارے پاس ایروپلین ہم چلا نہیں سکتے, لیکن اس پہ ہم دھیان نہیں دیتے ہیں کہ ہم یار ہمارے پاس ٹانگیں ہیں ہم تو چل سکتے ہیں اتنا تو کریں گے. صحیح بات. اچھا شوق صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا آپ کا جو میڈیکل پروفیشن ہے آپ اس میں زیادہ انجوائے کرتے ہیں کہ جو آپ کی رائٹنگس ہیں جب آپ کریٹیو چیز کوئی لکھتے ہیں, یا اس ٹائم کو آپ انجوائے کرتے ہیں؟ آپ کے نظر میں آپ کو کون سا اچھا ٹائم رہتا ہے؟ دیکھو انسان جو دنیا میں ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں, اصل میں انسان کو جو اوپر والے نے بھی لالچ دی ہے نا, جنت کی لالچ کیا دی ہے انسان کو, وہ یہ ہے کہ ایسے ایک پلیس جہاں آپ کو سکون ملے. ہاں آپ کے دن کا جو مطلب الٹیمیٹلی آپ کیا کرتے ہیں, دیکھو آپ سنگنگ کرتے ہو, ٹھیک ہے کہ نہیں, یا آپ لکھتے ہو, یا آپ کوئی مکان بناتے ہو, یا آپ ایک بڑی کی گاڑی لاتے ہو, کوئی بھی کام انسان عورت کس کے لیے ہے, سکون کے لیے, ٹھیک ہے کہ نہیں. تو الٹیمیٹلی گول ہوتا ہے انسان اگر کوئی کہتا ہے کہ میرے پاس 5 کروڑ روپیہ ہونا چاہیے, 10 کروڑ ہونا چاہیے, وہ بھی لاسٹ میں یہی ہے نا, یہی سکون ملنا چاہیے. تو اگر انسان کو ایک چیز میں جس میں آپ کو ریلیٹیولی کم ایفرٹ لگتا ہے اور اس سکون کے قریب آپ جاتے ہو, دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اس میں ایسا ایفرٹ لگتا ہے تو آپ تو ایک تو سکون کے پاس شاید جا نہیں پا رہے ہو, یا آپ کو لگ رہا ہے کہ یار سکون سے میں دور بھاگے جا رہا ہوں, تو ڈیفینیٹلی آپ اسی چیز کو کرو گے جو آپ کو سکون کے پاس لے رہا ہے. تو ڈیفینیٹلی یہ جو شاعری کا ہے نا یہ جو مسئلہ ہے اس سے آپ کو سکون ملتا ہے. ہاں اس میں اصل میں کیا ہے نا, اصل میں سکون پیار محبت اور لاؤ میں رکھا ہے نا, اور اپنے آپ کو ایکسپریس کرنے کا بھی ہاں موقع ایکسپریس کرنے میں رکھا ہے, اور یہ پیار محبت اور لاؤ کے بہت قریب ہے. تو یہ جو ڈیفینیٹلی ہے کہ انسان کتنا بھی کہے کہ مجھے اس میں ملتا ہے, مجھے لوگوں کو ٹریٹ کرنے میں ملتا ہے, کہنے کی باتیں ہیں, لیکن یہی ہے کہ لاسٹ میں آپ دیکھو کہ جو ڈاکٹر ہے لاسٹ میں وہی بھی جائے گا, وحید صاحب کا گانا سنیں گے یار تھوڑا سا سکون ملے گا, ٹھیک ہے کہ نہیں, لاسٹ میں وہی بھی پہنچتا ہے. اچھا شوق صاحب جو ہمارا لٹریری سرکل ہے, جو آپ کن شخصیات سے زیادہ انسپائر ہوئے ہیں؟ اب یہاں پہ کشمیر میں ایک پرابلم ہے کہ ایک کا نام لیں گے تو ابھی فون آئے گا. ایک بار مجھے کوئی آئیڈیل ہوتا ہے, کوئی انسپریشن کہیں سے ملتی ہے. ایک بار میں گیا تھا تو ٹی وی میں پروگرام تھا تو میں نے لیا کچھ لوگوں کا نام, کچھ کا نام نہیں آیا تو میں بھی ایک قدم بھی باہر نہیں گیا تو فون آ گیا, اس کا نام کیوں لیا, میرا نام کیوں نہیں لیا, ٹھیک ہے کہ نہیں. مطلب دس از انفارچونیٹ تھنگ اس کشمیر میں ایک مطلب آئیڈیل میں پرسن کا نام نہیں لوں گا. فار ایگزامپل میں آپ کو دوں گا ایک آئیڈیل میں ایک آئیڈیل سچویشن یہ دوں گا کہ ایک پرسن میں جس میں یہ ہوں گے, پھر یو ول میک اٹ آؤٹ. میں کہتا ہوں یہاں پہ میں نے دیکھا ہے جو لٹریری جو ہمارا سرکل ہے یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ آپ
मेरे मतलब मेरे हो या मेरे बहुत मेरे दिल के करीब हो, तब तक कि जब तक जो मेरा दुश्मन है या जिसके साथ मेरी नहीं बनती, आपको उसके साथ नहीं बननी चाहिए, ठीक है कि नहीं। और दूसरा यहाँ पे ये प्रॉब्लम है कि मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपको मैं कुछ सजेस्ट करूँगा, कोई बड़ा आदमी जो है वो कोई सजेस्ट करेगा, फिर आप यहाँ पे उसको काउंटर क्वेश्चन पूछोगे तो वो उसको बुरा मानते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बोलूँगा वहीद साहब आपने ये गाना सही नहीं गाया, चलो ठीक है, मैंने मेरा राइट है, मतलब हम हेल्दी क्रिटिसिज्म एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हाँ नहीं। देखो ये मेरा राइट है, लेकिन फिर ये भी आपका राइट है ना, आप मुझे बोलोगे चलो मुझे बताओ कहाँ पे मैंने गलत किया है। लेकिन मैं जो हमारे लोग हैं वो कहते हैं हम बोलेंगे आपको हमने गलत किया है, लेकिन वापस से सुनने के लिए तैयार नहीं। ये बताए देखो अब मैं नाम ले ही लेता हूँ एक आदमी का, ठीक है कि नहीं, जो हमारे दादा साहब है। मतलब ये नहीं है कि मतलब मैं लास्ट कल जब आपने मुझे कल बोला था ना ये क्या पूछेंगे, मैंने आपको बोला था आप कुछ भी पूछा। एक्चुअली जब आपको बोलते हैं ना कि जब आपको सच बोलना होता तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है। सही बात। दादा साहब ने जब जे के कल्चर ये किया ना, महाराज करावत एकेडमी जब उसने स्टार्ट की, तो उसमें क्या है कि लोगों को उसने मतलब मेंबरशिप के लिए, और उसको बहुत भरोसा था कि शौकत मेरा मेंबर बनेगा, तो उसने बोला मेंबर बना, मैं नहीं बना, ठीक है, क्योंकि मैं जो था जो ये था महाराज ये था, मैं उसका मेंबर था। अच्छा। तो दादा साहब ने बोला मैं नहीं बनूंगा, ठीक है कि नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी दादा साहब ने मुझे बुलाया, और आज मैं जो यहाँ पे आया हूँ दादा साहब की वजह से आया हूँ। इसके बगैर भी जब मैं वहाँ आया था, ये भी उसके जो मैंने इनकार किया था उसके बाद भी, मतलब इंसान ऐसा होना चाहिए, उसने मुझे एक्सप्रेस किया, मुझे बोला कि ही वाज एक्सपेक्टिंग दिस पर्सन विल कम विद मी, मैं नहीं गया। तो ऐसे लोगों की इंसान इज्जत नहीं करेगा। देखो असल में इंसान इंपॉर्टेंट होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बहुत बड़े कारनामे होते हैं उनके, ठीक है कि नहीं, लेकिन बाहर से जो उनकी जो शख्सियत है वो किसी काम की है। बहुत ऐसे भी और कुछ भी लोग हैं, लेकिन आई थिंक दिस मच बी शुड बी सफिशिएंट। ठीक है, ठीक। शौकत साहब एक और ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है इस प्रोग्राम में, ब्रेक के बाद आपसे गुफ्तगू जारी रखते हैं। तो नाज़रीन, हम शौकत शिफा से बात कर रहे हैं आज इस प्रोग्राम में महकती सुबह में। इस ब्रेक के बाद इनसे गुफ्तगू जारी रखते हैं। Largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200. आपका एक बार फिर से स्वागत है प्रोग्राम महकती सुबह में। आज सुबह सुबह हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर शौकत शिफा साहब, जो कि अनंतनाग से ताल्लुक़ रखते हैं। आज हमारे इस ठंड में इस प्रोग्राम में आए, हम इनका शुक्रिया एक बार फिर करते हैं। डॉक्टर साहब, आपसे पूछना चाहूँगा कि आपके ज़िंदगी के गोल क्या हैं, क्या रहे हैं और क्या आपको देखो, टू बी ऑनेस्ट,
دا فرسٹ تھنگ از دیٹ کہ مجھے اس چیز کا پورا احساس ہے کہ دنیا کی زندگی ہے بہت ٹیمپریری چیز ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں, صحیح بات. لہٰذا دنیا کا کوئی گول نہیں ہوتا, انسان گول آخرت ہوتا ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں. دنیا میں انسان جو بھی کام کرتا ہے, چاہے آپ زندگی میں چاہے ڈاکٹری کرو گے یا اور کوئی پیشہ اپناتے ہو یا باقی چیز, الٹیمیٹ گول یہی ہونا چاہیے کہ اوپر والا خوش ہو جائے. اور اوپر والا جب بھی آپ کوئی بھی ایسا کام کرو گے جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوگا تو وہ کام لوگوں کے لیے آٹومیٹکلی بینیفیشل ہوتا ہے. اس میں آپ کو یہ نہیں ہوتا ہے کہ میں وہ کروں گا یہ کروں گا, ٹھیک ہے کہ نہیں, کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی یہ نہیں بولیں گے کہ آپ ایسا کام کرو کہ لوگوں کو تکلیف ہو, لوگوں کو اس سے پرابلم کھڑی ہو جائے. تو میرا گول یہی ہے کہ اللہ خوش ہو جائے, اور اس کے بعد آٹومیٹکلی مطلب اس کا یہ میننگ نکلتا ہے کہ آئی وانٹ ٹو سرو دا ہیومینٹی ریسپیکٹ آف دیئر ریلیجن, ریسپیکٹ آف دیئر ایتھنیسٹی, اف دیئر ریسپیکٹ آف دیئر سیکس, کلر اینڈ کریڈ, آل دیٹ. یہ سر ایک بہت عظیم جذبہ ہے جو آپ فرما رہے ہیں کہ آپ کمیونٹی کو, ہیومینٹی کو سرو کرنا چاہتے ہیں. اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے. ایک بہت اچھا اور عظیم گول ہے جو ہم سب کو یہ کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب, ایک شاعر, ادیب, آتھر ہونے کے ناطے اگر میں آپ سے پوچھوں کہ ہم کون سے گوشوں میں پیچھے رہے ہیں, کن چیزوں میں ہمیں اور کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارا یہ ادب ہے, ادیب ہیں, ان کو اور زیادہ فروغ ملے. دیکھو, اگر ہم کسی بھی لٹریچر میں, کسی کی زبان کے لٹریچر میں ہم پہ نظر ڈالیں گے, جی, چاہے آپ اردو کی بات کرو گے, ٹھیک ہے, انگلش کی بات کرو گے, جی, آپ دیکھو گے کچھ ہی لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ جو زبان زد ہوتے ہیں, جن کے نام زبان زد ہوتے ہیں, ہر ایک جانتا ہے. اردو میں اگر ابھی میں آپ کو بولوں گا اردو شاعر, آپ بھی بولو گے غالب ہے, فیض ہے, وہ ہے, 5-10 لوگ ہیں. شاعری تو ہزاروں لاکھوں نے کی ہے. تو میں نے دیکھا ہے, مطلب چاہے کشمیری لٹریچر ہم لیں گے, اردو لیں گے یا کچھ لیں گے, تو اکثر لوگ کیوں ہے کہ مطلب جیسے لگ رہا ہے کہ وہ اپنا ٹائم ہی ضائع کرتے ہیں. ایکچولی وہ کچھ نیا نہیں کرنا چاہتے ہیں. مطلب ایسا, مطلب فار ایگزامپل میں کہتا ہوں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم 1000 غزلیں لکھیں, 2000 غزلیں لکھیں, 4-5 ہی کلام ایسے لکھیں کہ جو ڈفرینٹ ہو باقی لوگوں سے, جس میں کوالٹی ہو. ہاں, جس میں ایک تو کوالٹی ہو اور ڈفرینٹ ہو. ہم ایسا نہیں ہم لکھیں گے غزل ایسی جو جس راز صاحب نے لکھی ہے وہ لکھی ہے, کہ ایک انفرادیت ہم قائم نہیں کرتے. اگر ہم انفرادیت قائم کریں گے اور اگر ہم 2 ہی کلام لکھیں گے, 3 ہی کلام لکھیں گے, ابھی ہم عبدالآزاد کو اگر آپ یاد کریں گے تو اس کا جو دریا جو نظم ہے, بس اگر اب میں بولوں گا وہ دریا, اس نے اتنا زیادہ لکھا ہے وہ یاد ہی نہیں ہے, لیکن یہ ہے مطلب اس نے اس کو ایک انفرادیت دی ہے. لائک وائز اگر ہر ایک جو رائٹر ہے اس انداز پہ کام کرے گا, اور جو باقی زبان اور کشمیری زبان میں یہی پرابلم ہے, فرق ہے کہ جو باقی زبان میں اس میں لوگ مجھے لگ رہا ہے کہ زیادہ حساس ہیں کہ ڈفرینٹ کرنے کے لیے, اور کشمیر میں ہم یہی ہے کہ اس نے روایتی حساب سے اس نے ایسے ہی کیا تو ہم بھی ایسے ہی لکھیں گے یہ باقی چیزیں. حالانکہ ناؤ دس جو نئے لوگ آ رہے ہیں, دے آر بریکنگ دس آئس. تو یہ چیز ہے, یہ مجھے لگ رہا ہے کہ ایک باقی ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے, لیکن لوگ یہ نہیں مطلب اس پہ ٹائم صرف نہیں کر رہے ہیں کہ وی شوڈ ڈو سم تھنگ نیو, سم تھنگ ڈفرینٹ. اگر کام ہی کریں گے لیکن اس کا کوالٹی ہو. بالکل صحیح ہے, بالکل. اچھا, جو لوگ آپ نے نئے لوگوں کی بات کی, جو ہمارا یوتھ ہے, جو لوگ جڑنا چاہتے ہیں ادب کے ساتھ, لکھنا چاہتے ہیں, کسی بھی آرٹ فارم میں ایکسپریس کرنا چاہتے ہیں, ان کے لیے آپ کا کیا ایڈوائس ہوگا؟ ان کے لیے میرا پہلی یہ ایڈوائس ہے کہ اگر ہمیں یہاں پہ دیکھنا ہے کہ فار ایگزامپل اگر یہاں پہ کسی جگہ آگ لگی ہے تو میں بولوں گا کہ اس مکان میں آگ لگی ہے, آپ اندر جاؤ, وہاں پہ اندر ایک باکس ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں, اس باکس میں 10,000 کے نوٹ پڑے ہیں, ٹھیک ہے کہ نہیں, آپ لے آؤ, مطلب 1 لاکھ روپیہ ہے, شاید آپ نہیں جاؤ گے. لیکن میں اگر آگ لگی ہے, میں بولوں گا آپ کا بچہ جو ہے اندر کمرے میں ہے, پھنسا ہوا ہے, آپ کہو گے کیا ہے, آپ جاؤ گے. تو جب بھی آپ کوئی کام کرنا چاہو گے تو پہلے محبت پیدا کرو. جب اس چیز سے آپ کو محبت پیدا ہو جائے گی, کوالٹی بھی امپروو ہو جائے گی, اور آپ کا جو آؤٹ پٹ ہے وہ آؤٹ پٹ بھی اچھا رہے گا. آپ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم کوئی شعر لکھتے ہیں نا, کوئی اچھی غزل لکھتے ہیں, تو اس میں ایک الگ سی کیفیت پیدا ہوتی ہے انسان کو. ایک لگتا ہے انسان کو یار میں 1000 شعر ایک ساتھ لکھ سکتا ہوں اس وقت. اور کبھی ہم اتنا زیادہ کوشش کرتے ہیں نا شعر لکھنے کی, لکھیں گے لیکن نہیں, لیکن جب اگر ہم غور کریں گے اندر سے کیا ہوتا ہے, وہ فیلنگ ہی نہیں ہوتی ہے. وہ فیلنگ ہے وہ محبت کی فیلنگ ہوتی ہے. کبھی آپ بھی میں بھی
मुझे पता नहीं स्ट्रगल करते होंगे कभी कोई सुर निकालने में, लेकिन कभी ऐसा होता है ना अंदर से जज्बा खुद ब खुद निकलता है, सुर निकलता है। इल्हाम की बातें होती हाँ, हैं। मतलब ये इल्हाम क्या होता है असल में, ये होता है ना, मैं कहता हूँ इल्हाम क्या होता है असल में, वो मोहब्बत एक किस्म हाँ, की बिल्कुल। अंदर से एक फीलिंग आप देखोगे, जब आपको लगेगा ना यार जबरदस्त कोई आपको कोई ऐसा सुर निकलता है, तो आप अगर आप गौर करोगे आपको अंदर से लग रहा है यार कोई फीलिंग, और वो फीलिंग है वो मोहब्बत की फीलिंग होती है, लव की फीलिंग होती है। तो जब जो भी काम करना आप चाहोगे, फॉर एग्जाम्पल पोइट्री का काम करते हो कुछ, तो उसमें मोहब्बत पैदा करो, लव पैदा करो, एक माहौल पैदा करो। सही बात है। और जब आप एक कंसंट्रेशन करते हो ना, देखो कुछ लोग कहते हैं यार हम वेट करेंगे ऊपर से इल्हाम आएगा फिर शार लिखेंगे, मैं उस पर भरोसा नहीं करता हूं, ठीक है कि नहीं। आप कंसंट्रेट करके माहौल क्रिएट कर सकते हो, इसीलिए आप करते हो। जब आप 10 बार की ट्राई करते हो ना किसी चीज में करते हो, फिर अचानक कैसे आ जाता है, क्योंकि क्यों आप कंसंट्रेट करते हो। ये देखा गया है कि अगर हम किसी चीज पे कंसंट्रेट करें, ये गिलास है ना यहाँ पे, अगर मैं 15 मिनट इस पे कंसंट्रेट करूंगा कि ये जो है ये तपता हुआ लोहा है यहाँ पे, ठीक है कि नहीं, मैं पूरा कंसंट्रेशन किया इसी पे हूँ। अगर मैं 15 मिनट के बाद इसको हाथ लगाऊंगा ना, यहाँ पे छाले निकलेंगे मेरे हाथ यहाँ पे, ये मतलब हाँ, ये मतलब कंसंट्रेशन पे आप चीजों को तब्दील कर सकते हो। ये बहुत अच्छी बात बताई आपने, खुलूस, मोहब्बत और कंसंट्रेशन से अगर आप इस फील्ड से जुड़ेंगे, अदब से जुड़ेंगे, तो नई चीज़ें और आपकी जो मंजिल है वो भी आसान हो जाएगी। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस प्रोग्राम में आए और बहुत सारी कारआमद बातें आपने कही जो हमारे नाज़रीन को भी अच्छी लगी होंगी। आपका हमारी पूरी टीम की तरफ से, न्यूज़ 18 नेटवर्क की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। तो ये थे डॉक्टर शौकत शिफा साहब, आज सुबह सुबह हमारे साथ जुड़े थे। कल सुबह एक और ख़ास मेहमान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हो जाएंगे। तब तक अपने होस्ट और दोस्त वहीद जिलानी को दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पतंजलि च्यवनप्राश की 51 बेशकीमती जड़ी बूटियां